امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو شکست دینے کے بعد وہ آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بات نیو یارک گارڈن سٹی میں جرائم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے متعلق ایک خطاب کے دوران کہی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو شکست دینے کے بعد جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے پوری طرح شکست دی جا رہی ہے، وہ بہت جلد آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ تاہم امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر کس قانونی بنیاد پر ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اس اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ کو امریکی علاقے میں تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل اور توانائی کی گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحر عرب سے جوڑتی ہے، اس لیے ٹرمپ کا یہ بیان عالمی سطح پر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کی کامیابیوں کے بارے میں بڑے دعوے بھی کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی بحری اور فضائی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور ملک کی قیادت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس موجود 159 بحری جہاز تباہ ہو چکے ہیں اور وہ سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے ہیں، تاہم انہوں نے اپنے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے 212 طیارے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے بعض طیارے ماضی میں امریکہ سے خریدے گئے تھے، لیکن ان کے مطابق اب ایران کا کوئی بھی طیارہ باقی نہیں رہا۔ ایرانی قیادت کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک کی اعلیٰ قیادت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اسی وجہ سے مستقبل میں مذاکرات کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ان کے بقول ایران کے پاس مذاکرات کے لیے مؤثر قیادت موجود نہیں رہی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی کچھ میزائل اور ڈرون موجود ہیں، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں تیار کرنے کی ایرانی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے ایران کے راڈار اور خفیہ معاملات کے نظام کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی کا بنیادی مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی فوج کو مضبوط بنایا اور اب اسے استعمال کیا ہے۔ اگرچہ ان کے بقول انہوں نے فوجی طاقت کا استعمال اتنا زیادہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاہم ٹرمپ کی جانب سے ایران کے بحری جہازوں، طیاروں، قیادت اور دفاعی نظام کو پہنچنے والے نقصانات سے متعلق فوجی اعداد و شمار کے آزادانہ ثبوت یا تفصیلات خطاب کے دوران پیش نہیں کی گئی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔